The title of the topic is Federated Identity Scenarios. اس ٹاپک کے جو آبجیکٹیوز ہیں، آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اے اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب فیڈریٹڈ آئیڈینٹی سینیریوز. اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل نیٹ ورک سیکورٹی اسینشیلز ایپلیکیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. یہ بک 2014 میں پبلش ہوئی تھی اور اس کے آتھر ہیں ولیم اسٹالنگس. تو ہم اس میں جو فیڈریٹڈ آئیڈینٹی کا جو مینجمنٹ ہے اس کے ڈفرینٹ سینیریوز کو دیکھتے ہیں. تو لیٹس سے پہلی ہم سینیریو دیکھتے ہیں. پہلی جو ہماری ایگزامپل ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس کیا workplace.com ایک ہائپوتھیٹیکل ایک آرگنائزیشن ہے. اٹ کانٹریکٹس ود health.com which is another hypothetical commercial organization to provide employee health benefits. تو جو آپ کے جو ورک پلیس کے جو امپلائیز ہیں health.com ان کو کیا کرتا ہے؟ ہیلتھ بینیفٹس پرووائڈ کرتا ہے. Now یہ جو دو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں دے آر اے پارٹ آف اے فیڈریشن، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ دے کوآپریٹیولی ایکسچینجز یوزر آئیڈینٹیز. اگر جو ورک پلیس .com کا ایک امپلائی وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ ایک ویب انٹرفیس کو یوز کرتا ہے اینڈ گوز تھرو دا اتھینٹیکیشن دیئر. تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ دس ول انیبل دا امپلائی ٹو ایکسیس آتھورائز سروسز اینڈ ریسورسز ایٹ workplace.com. وہ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، اپنا یوزر نیم، اپنا پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ انیبل کر اگر وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتا ہے تو وہ امپلائی کیا کر سکتا ہے؟ workplace.com کے جو آتھورائز سروسز ہیں اور جو ریسورسز ہیں ان کو وہ استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ امپلائی کیا کرتا ہے؟ وہ ایک لنک کو ایکسیس کرتا ہے، وہ ایک لنک کو کلک کرتا ہے، اور وہ لنک کہاں پہ اسے لیڈ کرتا ہے؟ اٹ لیڈس ٹو ایکسیس دا ہیلتھ بینیفٹس. تو دا براؤزر از ری ڈائریکٹڈ ٹو health.com. تو آپ نے ایک لنک کو کلک کیا اور آپ اپنی ہیلتھ بینیفٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لنک آپ کو کسی اور جگہ لے جاتا ہے جو health.com کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. نا ایٹ دا سیم ٹائم جو دا workplace.com ہے اس کا جو سافٹ ویئر ہے اس نے جو یوزر ہے اس کی جو آئیڈینٹیفائر ہے اسے پاس آن کرنا ہے کس کو؟ health.com کو in a secure fashion. تو health.com maintains the user identities for every employee at the workplace.com and associates with each identity health benefits information and access rights. تو اگر آپ دیکھیں اس ایگزامپل میں، تو اس ایگزامپل میں جو امپلائی تھا اس نے ایک دفعہ ایکسیس کیا جو workplace.com کی ویب سائٹ کے اوپر، اس نے ایک لنک کو کلک کیا اور وہ لنک اس کو لے گیا health.com کے اوپر. اب health.com کے اوپر اس نے جا کے اپنے آپ کو دوبارہ ری اتھینٹیکیٹ نہیں کروانا پڑا. تو دس از بیکاز کہ ان کے درمیان ایک فیڈریشن ایگزسٹ کرتی تھی. سو دا لنکیج بٹوین دا ٹو کمپنیز از بیسڈ آن اکاؤنٹ انفارمیشن. اس ایگزامپل میں ہم نے جو سینیریو دیکھا ہے تو جو لنکیج دونوں کمپنیز کے درمیان ایگزسٹ کرتا ہے وہ اکاؤنٹ انفارمیشن بیسڈ ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ workplace.com کا ایک امپلائی ہے، اس کے یوزر کے اسٹور میں نیم ہے، آئی ڈی ہے، اور یہ یوزر آئی ڈی کون پرووائڈ کرے گا؟ آپ نے کیا کیا؟ ایک اینڈ یوزر نے، امپلائی نے کیا کیا؟ فرسٹ آف آل اس workplace.com کے سرور کے ساتھ اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا. اگر وہ ویب سائٹ کیا کرتا ہے اسے health.com پہ لے کے جاتا ہے تو آپ کا جو امپلائی پورٹل ہے which is being maintained by employee.com اس نے یوزر آئی ڈی پرووائڈ کر دی health.com کی، اور آپ کا جو اینڈ یوزر ہے اسے اپنے آپ کو ری اتھینٹیکیٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی. اب ہم ایک اور سینیریو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ایک partsupplier.com ہے جو ریگولر سپلائر ہے آف پارٹس ٹو workplace.com. اس ایگزامپل میں ہم ایک رول بیسڈ ایکسیس کنٹرول اسکیم کو اسٹڈی کریں گے. ہمارے پاس workplace.com کا ایک انجینئر ہے جو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو امپلائی پورٹل پہ. workplace.com پہ اس نے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا اینڈ دین ہی کلکس آن اے لنک جو کہاں پہ اسے لے کے جاتا ہے which will allow the access information on partsupplier.com. Now since the user is authenticated in the role of an engineer، وہ ایک انجینئر ہے اور اس کا رول بھی کیا ہے؟ ریکگنائز کیا گیا ہے. He is taken to the technical documentation of partsupplier.com. تو اس کو کہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے؟ ویب سائٹ کی جو partsupplier.com کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ لے کے جایا جہاں پہ ٹیکنیکل سائڈ ہے، اور وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو دوبارہ اتھینٹیکیٹ نہیں کیا. تو اس سینیریو میں کیا ہوا ہے کہ جو partsupplier.com ہے does not have the identity information for the individual employees at workplace.com. تو جو آپ کا پارٹ سپلائر ہے وہ ہر امپلائی کی اپنی انفارمیشن مینٹین نہیں کرتا. تو ان دو کمپنیز کے درمیان جو لنکیج ہے بٹوین دا ٹو فیڈریٹڈ پارٹنرز از ان دا ٹرمز آف دا رولس. تو اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو دو کمپنیز کے درمیان رول کی بنیاد کے اوپر آئیڈینٹی کو ایکسچینج کیا گیا. سو اینڈ یوزر ایک امپلائی ہے، اس نے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا. جو ورک پورٹل ہے، امپلائی پورٹل، اس نے کیا کیا؟
اس امپلائی کا رول بتایا. اور partsupplier.com کے اوپر میں ٹیکنیکل سائٹ پہ جا سکتا ہوں, کیونکہ میں اگر ایک انجینئر ہوں تو صرف ٹیکنیکل سائٹ پہ جا سکتا ہوں. اب ہم آتے ہیں تھرڈ سینیریو پہ. ایک اور سینیریو کیا ہو سکتا ہے؟ workplace.com ہیز اے پرچیزنگ اگریمنٹ. کس کے ساتھ؟ pinsupplies.com کے ساتھ اس کا پرچیزنگ اگریمنٹ ہے. اور pinsupplies.com ہیز اے بزنس ریلیشن شپ ود eship.com. اب اگر ایک امپلائی workplace.com کا وہ سائن آن کرتا ہے اور اتھینٹیکیٹڈ ہے, تو ہی کین گو ٹو the procurement application that provides a list of workplace.com suppliers and parts that can be ordered. تو وہ ورک پلیس کی اس لسٹ پہ لے جاتا ہے جہاں پہ اس کے سپلائرز بھی ہیں اور جو سپلائرز کے نام بھی پرووائڈیڈ ہیں اور پارٹس کو بھی آرڈر کر سکتا ہے. The user clicks on the pin supplies button, let's say, and is presented with a purchase order. اس کو ایک پرچیز آرڈر نظر آتا ہے, ایک ویب پیج ہے جو HTML پیج ہے. دا امپلائی کیا کرتا ہے, وہ اس فارم کے اندر فل آؤٹ کر دیتا ہے اور پھر اس آرڈر کو کیا کر دیتا ہے, سبمٹ کر دیتا ہے بائی پریسنگ دا بٹن. جو آپ کی جو ایپلیکیشن ہے وہ کیا جنریٹ کرتی ہے, ایک XML/SOAP کی بنیاد کے اوپر ایک ڈاکومنٹ دیٹ اٹ انسرٹس انٹو دا envelope body of an XML based message. یہ جو ایپلیکیشن then will insert the user's credentials and workplace.com's organizational identity in the header of the message. اور پھر کیا کر دیتا ہے, it will then post the message to the pinsupplies.com purchasing web services. This service authenticates the incoming message اور اس کو پروسیس کرتا ہے اس ریکویسٹ کو. The purchasing web service then sends a SOAP message to its shipping partner to fulfill the order. The message includes a pinsupplies.com security token in the envelope header and the list of the items to be shipped as well as the end user's shipping information in the envelope body. تو جو شپنگ ویب سروس authenticates the request and processes the shipment order. تو اگر آپ اس ڈائگرام میں دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے سینیریو 3 میں فیڈریشن بٹوین بیسڈ آن ڈفرنٹ ڈاکومنٹس وہ دکھایا گیا ہے. ایک آپ کا اینڈ یوزر ہے جو امپلائی ہے, اتھینٹیکیٹ کرتا ہے, پروکیورمنٹ ریکویسٹ بھیجواتا ہے. workplace.com نے کیا کیا, سوپ میسج کے ساتھ pinsupplies.com کے ساتھ کمیونیکیشن کی, اور پھر ایک اور میسج یہ آن دا بہاف آف workplace.com pinsupplies.com جنریٹ کرتا ہے, اور یہ سوپ میسج eship.com کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو فیڈریٹڈ آئیڈینٹی سینیریوز کے ڈفرینٹ سینیریوز کو ڈسکس کیا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے.